اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت. اللهم خذ بیدی. میرے بچوں آج ہم لوگ فزکس 9th کلاس چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے فزکس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا، سائنس کی ڈیفینیشنز کو، ان کی برانچز کو، فزکس کی برانچز کو ڈسکس کیا. اور آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے جی میجرمنٹ. اب پہلا سوال جو آپ کے مائنڈ میں پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جناب یہ میجرمنٹ کیا چیز ہے؟ تو میجرمنٹ اس کو اردو میں پیمائش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ میجرمنٹ اردو میں پیمائش ہوتی ہے، لیکن یہ پیمائش کیا چیز ہے؟ یہ تو پہلے جواب دیں گے جی مسٹر شہروز. کیا ہوتی ہے پیمائش؟ دنیا میں صرف لینتھ ہی نکالتے ہو چیزوں کی بس، اور کیا کچھ نکالتے ہو؟ دیکھو اگر اور چیزوں کی بھی پیمائش کرتے ہو تو اس کا مطلب پھر پیمائش کو جنرل ڈیفینیشن تو ہونی چاہیے نا پیمائش کی بھی. یہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. جی مسٹر عمر، مسٹر زین. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ میجرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ناپنا کیا ہے؟ پیمائش کیا ہے؟ ہمیشہ لینتھ پہ بسے رہنا. جی مسٹر حسن. حسنین. ہاں نہیں پتا؟ جی کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی دیکھو اس کی بڑی بیسٹ اور بڑی خوبصورت ایگزامپل آپ کی لائف سے دیتا ہوں آپ کو. حسن کے ابو گھر میں کوئی فروٹ لے آئے، فار ایگزامپل آم لے آئے، مینگوز. اب ضروری تو نہیں ہے کہ دو آموں کا سائز سیم ہو، ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا. حسن کے فادر نے اس کو 2 آم دے دیے، کہا ایک تیرا ایک تیرے بھائی کا، اور اس پہ چھوڑ دیا کہ حسن جو مرضی رکھ لے. حسن پہلا کام کیا کرے گا؟ نہیں کیا کرے گا؟ دونوں کو دیکھے گا. مجھے تو بڑا لگتا ہے، دوسرے کو دے دو. سمجھ آیا؟ پھر حسن صاحب جو بڑے والا ہوں گے، جو بڑے والا ہوگا اس کو پکڑیں گے اور چھوٹے والا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بھائی کے پاس آپ کے لیے ابو نے بھیجا. اور اگر یہ بتا دیا کہ مجھے بھی دیا، وہ پوچھے گا کون سا دیا؟ نہیں پوچھتے ہو؟ نہیں پوچھتے؟ تمہیں کیسا ملا؟
مقابلہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ موازنہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ اسی کو پیمائش کہتے ہیں. کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو سن کے آپ پریشان ہو گئے تھے پتہ نہیں اب کیا ہونے والا. آج بھائی صاحب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں کیا جانے والا ایسا مقابلہ، ایسا موازنہ، ایسا مقابلہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے، اور غور سے سننا، دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان میں مقابلہ پیمائش ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں عقل بڑی کہ بھینس؟ سوال ہی غلط ہے. بھینس کی ہائٹ نکال سکتے ہو، اس کا والیوم نکال سکتے ہو، لیکن عقل کا والیوم کیسے نکالو گے بھائی؟ عقل آپ کے جو فزیکل انسٹرومنٹس ہیں، جو آپ کے فزیکل یونٹس ہیں، ان کی حدود میں قید نہیں ہو سکتی. سمجھ آیا؟ عقل کا سائز تو پہلی بات آپ ماپ نہیں سکتے، عقل کی میجرمنٹ کر نہیں سکتے. کیا کہو گے یہ میرے سے 2 میٹر زیادہ عقل مند ہے؟ تو کہیں گے بے وقوف ہو گیا بھائی. ہاں بھائی ہوگا شہروز میاں کہہ رہے ہیں میں اس سے 4 کلو گرام زیادہ عقل مند ہوں. ہاں نہیں سمجھ آ رہا. اب عقل کی پیمائش آپ نہیں کر سکتے. جس چیز کی پیمائش نہیں ہو سکتی، جو چیز فزیکل کوانٹٹی ہے ہی نہیں، آپ اس کا فزیکل کوانٹٹی کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اس لیے حضور والا جو سوال ہے اس کو سمجھے، جو بات ہے اس کو سمجھے، اور جو ٹاپک ہے اس کو یہ سمجھے کہ دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان میں، خوبیوں کے درمیان میں، سن رہے ہو، کیا جانے والا ایسا مقابلہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سی خوبی یا کون سی مقدار زیادہ ہے اور کتنی زیادہ ہے. ایسے مقابلے کو نام دیا جاتا ہے پیمائش کا یا میجرمنٹ. بات سمجھ آئی؟ پھر سن لیجئے، پیمائش ایک ایسا مقابلہ ہے جو ہمیشہ دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان میں ہوگا. ایک ہی جنس کی دو مقداروں کے درمیان میں، مقداروں کے درمیان، مقدار قدر سے نکلا، قدر سے، قیمت سے. سن رہے ہو؟ تو دو ایک جیسی قدروں کے درمیان میں ہونے والا مقابلہ جس سے آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سی قدر زیادہ ہے اور کتنی زیادہ ہے. سمجھ آیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں پیمائش، اس کو ہم کہتے ہیں میجرمنٹ. تو ایک کمپیریزن کا مطلب کیا ہوگا؟ مقابلہ بٹوین ٹو فزیکل کوانٹیٹیز، دو طبعی مقداروں کے درمیان میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تو میرے پیارے بچوں، فزیکل کوانٹیٹیز یا طبعی مقداریں وہ مقداریں ہوتی ہیں جن کو آپ نمبرز کی مدد سے ایکسپریس کر سکتے ہو، جن کی آپ پیمائش، وہ مقداریں جو ماپی جا سکیں بٹوین ٹو فزیکل کوانٹیٹیز آف دا سیم ٹائپ. اس بات کو سمجھیں. اب لینتھ کا موازنہ ماس سے تھوڑی ہو سکتا ہے. لینتھ الگ فزیکل کوانٹٹی ہے، ماس الگ فزیکل کوانٹٹی ہے. ایک بندہ کہتے ہیں اس کا ماس میری لینتھ سے 4 گنا زیادہ ہے. ایسی عجیب و غریب بات ہے. سمجھ آیا؟ تو دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان میں، ایک جیسی طبعی مقداروں کے درمیان میں مقابلہ. ٹو نو، ہاں مقصد یہ ہے، a comparison between two physical quantities of the same type. to know، جاننے کے لیے،
ہاؤ مینی ٹائمز، کتنے گنا. ہاؤ مینی کا مطلب کتنے، ٹائمز گنا. ون فزیکل کوانٹٹی، ایک طبعی مقدار، از گریٹر اور لارجر، زیادہ ہے، اور اسمالر یا چھوٹی ہے، دین دا ادر فزیکل کوانٹٹی، دوسری طبعی مقدار کے مقابلے میں. اس کا المین. سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ کہ دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور پتہ کرنا کون سی مقدار زیادہ اور کون سی کم ہے. اس مقابلے کو، اس موازنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیمائش کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یا نیچے شارٹ ڈیفینیشن ہے، دا کمپیریزن بٹوین اے فزیکل کوانٹٹی اینڈ اے اسٹینڈرڈ کوانٹٹی. ایک فزیکل کوانٹٹی اور اسٹینڈرڈ کوانٹٹی کے درمیان میں جو موازنہ ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثال دیتے ہیں. پیمائش میجرمنٹ کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. میجرمنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ سٹیپس فار جب بھی آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے آپ نے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ طے کرنے ہیں. پہلا کام، ڈیفائن اے اسٹینڈرڈ. ہاں، پہلا کام. دوسرا کام، پہلا کام کیا؟ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے، یہ معیار کیا ہے. کبھی شربت والے کے پاس گئے؟ نہیں. جو بندہ گنے کا جوس بیچتا ہے اس کے پاس گئے ہو؟ اس نے لکھا ہوتا ہے یہ 5 روپے کا اور یہ 10 روپے کا. نہیں، یہ 20 روپے کا، یہ 15 روپے کا. کیا گلاس؟ وہ آپ کو جوس دیتا ہے گلاس کی زبان میں. اس کا گلاس اس کا سٹینڈرڈ ہے، اس کا پیمانہ ہے. کہتا ہے یہ والا پیو گے تو اتنے پیسے دوں گا، یہ والا پیو گے تو یہ ہے اس کا سٹینڈرڈ. گلاس اس کا سٹینڈرڈ ہے، اس کا معیار ہے، اس کا پیمانہ ہے. سمجھ آیا؟ تو سب سے پہلے تو گلاس بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ سٹینڈرڈ بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ ڈیفائن کا مطلب پہلے سٹینڈرڈ بناؤ، متعین کرو کہ کتنا. اور سٹینڈرڈ آپ کو 1 یونٹ کی ویلیو بتائے گا ہمیشہ. کلیئر ہوا؟ میں سٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن آپ کو آگے دوں. سٹینڈرڈ ہے کیا؟ ایگزامپل مل گئی یا نہیں مل گئی؟ اسی طرح آپ کسی چاٹ والے کی دکان پہ چلے جاؤ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایک پلیٹ کتنے کی ہے؟ ابھی ریسنٹلی آئی واز سٹنگ ان اے شاپ، تو ایک بچہ آیا، میرا پاسٹ اسٹوڈنٹ ہے. مجھ سے کہتا ہے جی سر میں تو ریسٹورنٹ کا کام کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ ریفریشمنٹ بھی ہم دیتے ہیں اور بڑی ٹاپ کلاس کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو چپس کا باؤل، اس کے اندر چپس فل کرتے ہیں. میکڈونلڈس کو دیکھیں چپس فل کیے ہوتے ہیں. آپ کبھی چنے والا جو لالا کشمیری چنے بیچتا ہے اس سے کہے جی چنے، کہتے یہ ریپر بھر کے دوں گا، ایسا ہی نا؟ تو چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے کاغذ کی، یہ 10 روپے کی. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. یہ اس کا سٹینڈرڈ ہے، یہ اس کا معیار ہے. اب پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معیار ڈیفائن کر دیا. دوسرا کام کیا ہوگا میجرمنٹ کے لیے؟ جب معیار طے ہو جائے، ٹھیک ہے، اب اس معیار کو استعمال کیسے کریں؟
کلو گرام کا بٹا تو بنا دیا لیکن ترازو نہیں بنایا، تو کیا بٹا استعمال کر لو، اس کو سر میں مار لو، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا. تو پھر آپ نے وہ طریقہ وضع کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا کہ اسٹینڈرڈ استعمال کیسے کرنا ہے. گلاس تو بتا دیے جی یہ گلاس ہے، اس میں ڈال کے دوں گا، نہیں سمجھ آیا. والیوم نکالنا آتا نہیں ہے یہ یوز کر لو. ہاں جی لینتھ کا اسٹینڈرڈ کیا نکال دیا جی، میٹر. اور مزے کی بات بتاؤں، جس والیوم میں میئر کرتے ہیں نا، والیوم ہوتا ہے ویسے، تو اس کا اسٹینڈرڈ بھی ایک اسپیسیفک والیوم فکس کیا جائے. ماس میئر کرنے کے لیے ماس کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا نا وہ بذات خود ایک ماس ہوگا. جس فزیکل کوانٹٹی کے لیے آپ لوگ اسٹینڈرڈ بنا رہے ہیں، اسٹینڈرڈ بذات خود اس فزیکل کوانٹٹی کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی. جیسے میٹر ہے، میٹر کیا ہے، میٹر کیا ہے بولو. ایک راڈ ہوتی ہے اور اس راڈ پہ کیا ہوتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے، اور اس لائن کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس لینتھ کو میٹر مانا. اس لینتھ تو میٹر، اس راڈ کو میٹر نہیں کہتے. یہ راڈ میٹر نہیں ہے، اس راڈ پہ لگے ہوئے دو نشانوں کے درمیان جو لمبائی ہے، لمبائی جو ڈسٹینس، وہ میٹر. میٹر بذات خود ایک لمبائی کا نام ہے، راڈ کا نام تھوڑی. اس کو میٹر راڈ، میٹر والی راڈ کہتے ہیں. جس راڈ کے اوپر 1 میٹر کی لینتھ جو ہے وہ خود ہی مارک. ابھی بھی بات سمجھ آیا؟ سمجھ نہیں آیا؟ ککا کسی کو بات نہیں سمجھ آئی پھر پوچھ لو. بابا جی بات غور سے سن لو، غور سے سن لو، غور سے سن لو. میئرمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلا کام سٹینڈرڈ ڈیفائن کرنا ہے اس فزیکل کوانٹٹی کا جس کو آپ میئر کرنے جا رہے ہو. اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ اس فزیکل کوانٹٹی کی ایک ڈیفینٹ اماؤنٹ کا نام ہے. لینتھ کا سٹینڈرڈ میٹر ہے، تو میٹر بتاتے خود ایک اسپیسیفک لینتھ ہے. کلیئر ہوگی؟ نہیں. دوسرا کام، اب آپ کو میٹر راڈ تو مل گیا، آپ کو پتہ نہیں اس سے کپڑا کیسے ماپنا ہے، تو فائدہ ہے؟ طریقہ آتا ہی نہیں، طریقہ آتا ہی نہیں ہے میٹر راڈ کو استعمال کرنے کا، تو فائدہ. اب کلو گرام کا وٹا بن گیا لیکن استعمال کرنا نہیں آتا، تو فائدہ. ہاں یہ بات سمجھ آئی نہیں ہے. سیکنڈ تو بنا لیا لیکن یہ نہیں پتا کہ سیکنڈ کی میجرمنٹ کیسے ہوتی ہے، تو فائدہ ہے. اس لیے بابا جی دوسرا کام کیا؟ define a method to compare or to compare method to compare define a method to compare define a method to measure physical quantities using the standard, define a method to compare the standard with quantities to be measured, to be اب آپ نے وہ طریقہ بھی بتانا جس کے ذریعے سے آپ اسٹینڈرڈ کو استعمال کر کے ڈیفائن اے میتھڈ ٹو کمپیئر کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، پیمائش کرنا نا، ٹھیک ہے. دا کوانٹٹیز، فزیکل کوانٹٹیز ٹو بی میئرڈ،
کہ آپ نے جس کوانٹٹی کو ماپنا ہے اسٹینڈرڈ کو اس کے ساتھ کمپیئر کیسے کریں, اس کا موازنہ کیسے کریں, اسٹینڈرڈ کے ذریعے سے پیمائش کیسے کریں گے, ہاؤ ٹو یوز دا اسٹینڈرڈ. اب یہ کیا سکتے, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز اسٹینڈرڈ فار میجرمنٹ. کیسے استعمال کریں گے, طریقہ بتاؤ, میتھڈالوجی بتا کرو. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی. دو سٹیپس ہوتے ہیں بیٹا, اسٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنا اور پھر اسٹینڈرڈ کو استعمال کر کے پیمائشیں کرنے کا طریقہ کیا ہو. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو, آگے چلو. میجرمنٹ کی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی کہ کمپیریزن بٹوین ٹو فزیکل کوانٹیٹیز آف دا سیم ٹائپ to know how many times one physical quantity is larger or smaller than the other. ٹھیک ہے, یا the comparison between a physical quantity and a standard quantity. اب length کے لیے standard کیا, میٹر راڈ, میٹر ہے نا. ماس کے لیے standard کیا, کلو گرام. ابھی بھی بات سمجھ, اس کال بھائی. آگے چلو. فزیکل کوانٹیٹیز اللہ والوں کیا ہوتی ہیں, میجرمنٹ کی بیسس کے اوپر دنیا میں موجود جو ہماری خوبیاں ہیں, ہماری جو صفات ہیں, انہیں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک وہ صفات ہے جن کی ہم پیمائش اور کچھ ایسی جن کی ہم پیمائش. تو میجرمنٹ کی بیسس کے اوپر جو کوانٹیٹیز ہیں انہیں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک میجریبل کوانٹیٹیز ہے, دوسری اممیجریبل. تو فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں, آل میجریبل, ساری کی ساری قابل پیمائش کوانٹیٹیز, مقداریں اور کال فزیکل کوانٹیٹیز. مسئلہ دوسرا, دوز کوانٹیٹیز which can be measured are called فزیکل کوانٹیٹیز. ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن کر لو. اور بابا جی اس کی ایگزامپلس کیا, لینتھ ہے, ماس ہے, ٹائم, یہ اس کی ایگزامپل. ٹمپریچر ہے, الیکٹریکل کرنٹ ہے, ٹھیک ہے, انٹینسٹی آف لائٹ اینڈ سو آن, بہت ساری چیزیں آگے. پراپرٹیز آف فزیکل کوانٹیٹیز, جو طبیعی مقداریں ہوتی ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں. There are two properties or characteristics of physical quantities. سمجھے ہو, پہلا ہے numerical value اور دوسرا ہے the unit in which physical quantity is measured. اور یونٹ کون اسائن کرے گا, اسٹینڈرڈ. یہ لینتھ 2 میٹر ہے, کتنے میٹر ہے, 2 میٹر. اس کا مطلب سمجھتے ہو, 2 میٹر کا مطلب سمجھتے ہو, میٹر پلس میٹر, 2 میٹر راڈس کو آپس میں جوڑ لو, جو لینتھ بنے گی وہ یہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو باڈی کی لینتھ ہے وہ میٹر سے کتنی زیادہ, 2 گنا زیادہ, 2 میٹر. اب سمجھ آیا. ایک کہتا ہے ہاف میٹر, کیا مطلب ہے اس کا, جو لینتھ ہے وہ آدھے میٹر کے برابر ہے. اور میٹر آپ کو پتا ہے, میٹر سٹینڈرڈ ہے نا. دنیا کا کون سا بندہ جس کو میٹر کا نہیں پتا. میٹر ڈیفائن کر دیا سب نے, میٹر اتنا ہے جی. اب باقی ساری کی ساری جو لینتھ ہے وہ میٹر کی زبان میں لکھی جائے. ٹھیک ہے, تو یونٹ سے مراد وہ اسپیسیفک کوانٹٹی ہے, فزیکل کوانٹٹی کی وہ اسپیسیفک اماؤنٹ ہے جس کو آپ نے ایک اسپیسیفک نام دے دیا, ایک اسپیسیفک لینتھ کہہ دیا یہ میٹر ہے. سمجھے نہیں سمجھے, یہ مطلب ہے اس کا. تو جب بھی آپ میجرمنٹ کریں گے, ایک دفعہ میٹر سامنے لگا, میٹر سے زیادہ ہوگی تو دوسری دفعہ بھی کرو گے نہیں کرو گے. تو یا تو لینتھ میٹر سے زیادہ ہوگی یا میٹر سے کیا ہوگی. اگر میٹر سے زیادہ ہوگی تو یہ کوفیشنٹ ہول نمبرز میں ہوگا, اور اگر میٹر سے کم ہوگی تو یہ فریکشن میں ہوگا. بات سمجھ آئیے نہیں آئی. یہ ہے کہ ساتھ ایک یونٹ ہوگا اور ساتھ نمبر ہوگا. ٹھیک ہے, نمبر بتائے گا کتنے گنا زیادہ یا کتنے گنا کم. میٹر کس سے, کس فزیکل کوانٹٹی سے, کس اسٹینڈرڈ سے, کس یونٹ سے. سمجھ آیا.
اس سے آپ کو کوانٹٹی کی نیچر پتہ چل جائے گا کہ وہ لینتھ ہے، آیا کہ وہ ماس ہے، آیا کہ وہ ٹائم ہے، کیا ہے. کلیئر ہوا؟ نان فزیکل کوانٹٹیز اللہ والو آل اممیئریبل کوانٹٹیز آر کالڈ، ناقابل پیمائش مقداروں کو نان فزیکل کوانٹٹیز. Those quantities which cannot be measured are called non-physical quantities. Those quantities which are not measurable are called non-physical quantities. For example, anger, غصہ، happiness، خوشی، beauty، خوبصورتی، sorrow، دکھ. اب یہ بندہ کہتے ہیں میں اس سے 2 میٹر زیادہ خوبصورت ہوں، بیوقوف ہو گیا. بیوٹی کی بیماری نہیں ہو سکتی. کلیئر ہوا؟ ٹائپس آف فزیکل کوانٹٹیز. فزیکل کوانٹٹیز کی اللہ والو یاد رکھیے گا 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں بیس. دیر آر 2 فزیکل کوانٹٹیز. نمبر 1 بیس جنہیں بنیادی مقداریں کہتے ہیں، اور نمبر 2 ڈیرائیوڈ ماخوذ کوانٹٹیز مقداریں. سمجھ آیا نہیں آیا؟ اب میں آپ کو بیس کوانٹٹیز یوں سمجھاتا ہوں. آپ نے اے بی سی پڑھی ہے؟ جب بھی آپ انگلش زبان سیکھنے جائیں گے سب سے پہلے کیا سیکھیں؟ 26 آوازیں آپ کو سیکھنی پڑیں. یہ 26 آوازیں بیسک ساؤنڈ ہیں. بھائی ساؤنڈز کے بارے میں علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو ساؤنڈ ہی سیکھو گے. انگلش زبان کی 26 جڑیں ہیں. اسلام کی کتنی؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، 5 بنیاد، 5 رکن. دنیا میں کوئی بھی چیز ہے تو اس کو اپنا سب اسٹرکچر برقرار رکھنے کے لیے جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے. انگلش زبان کی ٹوٹل کتنی جڑیں ہیں؟ 26. باقی جتنے بھی انگلش زبان کے ورڈز ہیں ان کے ملنے سے بنے گے. ایپل ہے، دیکھ لو، الفابیٹس کے ملنے سے. الفابیٹس آر دا بیسک ساؤنڈز آف دا انگلش لینگویج. اسی طرح فزکس آپ پڑھنے جا رہے ہو تو فزکس کی بھی کوئی اے بی سی ہوگی نہیں ہوگی. فزکس اب کیونکہ کوانٹٹیز کی میجرمنٹ کا سبجیکٹ ہے تو کوانٹٹیز کی میجرمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے؟ اسٹینڈرڈز بنانے پڑے. مزے کی بات یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی کوانٹٹیز بنائی ہیں نا وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. کچھ کوانٹٹیز ایسی ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو بیس ہے، اور ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 7. بس اتنی خوبصورت بات ہے. اگر آپ 7 کوانٹٹیز کے بارے میں سارا کچھ جان جائیں تو آپ دنیا کی باقی کوانٹٹیز کو ان کی زبان میں لکھ سکتے ہیں. سمجھ آیا؟ جیسے میں نے کہا اگر آپ الفابیٹ صحیح سیکھ لیں تو ورڈز بنانے مشکل ہوں گے. نہیں سمجھ آیا؟ اسی طرح فزکس کی 7 بیس کوانٹٹیز کو اگر آپ صحیح طریقے سے سیکھ لو تو آپ کو انشاءاللہ فزکس میں کسی قسم کی دقت کا سامنا. ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز کیا ہے؟ جیسے ایپل ایک ورڈ ہے، الفابیٹس سے ڈیرائیوڈ ہے. اسی طرح پھر فزکس کی جو بیسک کوانٹٹیز ہیں ان کو ملا کے کیا بنے گی؟ نئی کوانٹٹیز، اور ان نئی کوانٹٹیز کو ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز کہا جاتا ہے. بیس کوانٹٹیز کیا ہوتی ہیں؟ بیس کوانٹٹیز are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. یہ الفابیٹس ہیں جن کی مدد سے دوسری باتیں بنیں گی، دوسرے ورڈز بنیں گے. تو بیس کوانٹٹیز are the quantities، یہ مقداریں ہیں on the basis of which، جن کی بنیاد پر فزکس کی دوسری کوانٹٹیز جو ہوگی وہ بیان ہوگی. The quantities on the basis of which other quantities are expressed are called base quantities. اب غور سے سننا. The minimum number of physical quantities، وہ کم از کم مقدار طبی مقداروں کی in terms of which، جس کے ذریعے سے other physical quantities، دوسری طبی مقداریں are expressed بیان کی جاتی ہیں are called base quantities. Physical quantities which have their own، یہ بڑی بیسٹ ڈیفینیشن. میٹر کی ڈیفینیشن ہم نے خود کی ہے، سیکنڈ کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے اس کو کسی اور فزیکل کوانٹٹی کی زبان میں آپ ڈیفائن نہیں، اس کی اپنی ڈیفینیشن.
کلو گرام کی ڈیفینیشن ہم نے خود کی ہے. سمجھ آیا میری بات؟ سمجھ. اس کی کہیں سے بلٹ ان ڈیفینیشن آپ کو نہیں ملے گی, خود بنائی ہے سائنٹسٹ نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے. یہ میٹر ہے, یہ کلو گرام ہے, یہ سیکنڈ ہے. سمجھ آیا؟ تو فزیکل کوانٹیٹیز وچ ہیو دیئر اون ڈیفینیشنز, ان کی اپنی ڈیفینیشنز آر کالڈ بیس کوانٹیٹیز. اور ڈیرائیوڈ کیا ہوں گی جن کی اپنی ڈیفینیشنز نہ ہو, بلکہ ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کا سہارا لینا پڑے, ہمیں دوسروں کا. تو بیس کوانٹیٹیز یہ ہیں ڈیرائیوڈ, یہ بیس کوانٹیٹیز 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں جی. لینتھ, ماس, ٹائم, ٹیمپریچر, الیکٹریکل کرنٹ, انٹینسٹی آف لائٹ اینڈ اماؤنٹ آف سبسٹانس ان نمبرز, جو کہ انشاءاللہ کیمسٹری میں ڈیٹیل سے آپ پڑھیں گے. Derived quantities, the quantities that are expressed in terms of base quantities, وہ مقدار ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے دوسری مقداروں کی, بنیادی مقداروں کی, are called derived quantities. ابھی ایپل ہے, اسے لکھنے کے لیے آپ کو الفابیٹس کی ضرورت ہے, تو ایپل ڈیپینڈنٹ ہے, derived ہے. کلیئر ہوا؟ ایگزامپلز آف derived quantities جی, اسپیڈ ہے, والیوم ہے, ایریا ہے, ڈینسٹی ہے, فورس ہے, ایکسلریشن ہے, یہ ساری چیزیں derived ہیں. انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.